بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ انمار سے ہے۔ یہ قبیلہ نجد کے علاقے کا ہے۔ والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا بجیلہ ہے۔ والدہ کی نسبت ہی سے بجلی کہلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 ہجری میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہوئے۔ حضرت جریر اگرچہ بہت تاخیر سے اسلام لائے، لیکن ان کا شمار اعیان صحابہ میں ہوتا ہے۔ یہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ ان کے مدینہ طیبہ حاضر ہونے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمدگی کی اطلاع دے دی تھی۔ ان کے ایمان لانے کے واقعہ سے بھی ان کی عظمت اور جلالت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ جس وقت مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور مسجد بھری ہوئی تھی۔ ان کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر مبارک، جس کو آپ زیب تن فرمائے ہوئے تھے، بچھا دی اور فرمایا اس پر بیٹھو۔ انہوں نے وہ چادر اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو بھی ایسے ہی اکرام و اعزاز سے نوازے جیسے کہ آپ نے مجھے اکرام و اعزاز سے نوازا ہے۔ آپ نے ان سے یہ چادر پر بیٹھنے کے لیے اصرار فرمایا اور یہ بھی ارشاد فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم زمین پر برتری کے طالب ہو اور نہ فساد کرنا چاہتے ہو۔ اسی مجلس میں حضرت جریر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے۔ اس واقعہ کے بعد روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غیر معمولی اکرام کے متعلق آپ سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی قوم کا سردار اگر تمہارے پاس آئے اور تو اس کا اکرام کرنا چاہیے۔ بعد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ان کے اکرام و اعزاز میں جاری رہا۔ خود حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسلام لانے کے بعد جب بھی میں حاضر خدمت ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر حاضر ہونے کی اجازت چاہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مجھے اندر آنے کی اجازت دے دیتے اور ہمیشہ مجھے دیکھ کر تبسم فرماتے۔ زمانہ جاہلیت میں اہل یمن نے اپنے یہاں ایک نقلی کعبہ بنا لیا تھا جس کا نام ذوالخلصہ تھا۔ اس کو وہ لوگ کعبہ یمانیہ کہتے تھے۔ اس میں کچھ بت رکھ چھوڑے تھے جن کی پوجا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اس کی طرف سے مسلسل خلش رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم اس جھوٹے اور نقلی کعبہ کو منہدم کر دو تو میرے دل کو سکون نصیب ہو جائے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل میں 150 طاقتور شہ سواروں کو لے کر یمن کے سفر کا ارادہ کر لیا، لیکن میرا حال یہ تھا کہ میں گھوڑے سواری سے واقف نہ تھا اور گھوڑے سواروں کو لے کر یمن کے سفر کا ارادہ کر لیا۔ گھوڑے پر چڑھتا تو گر جاتا تھا۔ میں نے اپنا یہ حال آپ سے عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا اور دعا کی، اے اللہ، جریر کو گھوڑے کی کمر پر جما دیجئے اور ان کو ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا دیجئے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کی برکت سے میں ایسا شہ سوار ہو گیا کہ پھر کبھی بھی گھوڑے سے نہیں گرا، اور پھر میں نے اور میرے ساتھیوں نے جا کر اس ذوالخلصہ یعنی نقلی کعبہ کا منہدم کر دیا اور اس میں آگ لگا کر اس کو خاک کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری کامیابی کی اطلاع ہوئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اور میرے ساتھیوں کے لیے 5 مرتبہ برکت کی دعا فرمائی۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ حجۃ الوداع میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، اور آپ نے ان سے خطبہ کے وقت فرمایا تھا کہ لوگوں کو خاموش کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں ان کو عراق کے جنگجوؤں میں شرکت کے لیے بھیج دیا تھا۔ انہوں نے ان جنگوں میں کارائے نمایاں انجام دیے۔ فتح قادسیہ میں بھی ان کو بڑا دخل تھا۔ ان جنگوں سے فارغ ہو کر وہ کوفہ میں ہی قیام پذیر ہو گئے تھے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اہل مدینہ خصوصاً انصاری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑی محبت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں حضرت جریر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ وہ راستے میں میری خدمت کرتے تھے۔ میرے منع کرنے پر فرمانے لگے، میں نے حضرات انصاری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو طرز عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا ہے، اس کے بعد سے میں نے قسم کھا لی ہے کہ جب بھی مجھے کسی انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کی صحبت کا موقع نصیب ہوگا، میں ان کی خدمت ضرور کروں گا۔ صحیح مسلم میں اس روایت کے راوی محمد بن مسنہ اور محمد بن بشار رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کرنے کے بعد یہ بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے عمر میں بڑے تھے۔ باطنی کمالات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسن ظاہری سے بھی بہت نوازا تھا۔ وہ انتہائی حسین و جمیل تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو یوسف ھذا للامہ کہتے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ وہ اس امت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح حسین و جمیل ہیں۔ سبحان اللہ۔